وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زاریات آیت نمبر 47 سے 51 حصہ دوم. موضوع: کیا ہم درہم و دینار کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور سطح زمین کو ہم ہی نے قابل رہائش فرش بنایا، سو ہم کیا خوب سنوارنے اور سیدھا کرنے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. بس تم اللہ کی طرف دوڑ چلو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی جانب سے تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. سامعین اکرام، سورہ زاریات آیت نمبر 47 لفظی ترجمہ: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے، یعنی اپنے دست قدرت سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم اس سے سبق حاصل کرو. سامعین اکرام، ایک مقصود ہے اللہ، ایک طریقہ ہے بندگی، عبادت، اطاعت. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرتے رہیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کسی مغالطے کا شکار نہ ہو، دھوکے میں کسی چیز کے دھوکے میں نہ آ جائیں. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت ہوتی نہیں ہے، آپ اسے حقیقت سمجھ لیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے نا.
زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو، یہ باطل ہے، یہ لعنتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات۔ تو اللہ کی یاد سے تو ہم نے کب کا سامعین کرام منہ موڑ لیا ہے۔ یاد الہی ہمارے دل میں نہیں ہے، یاد دنیا ہے۔ یہ جو ہمارے زبان پہ بعض اوقات تسبیح لے کے ہم گھماتے رہتے ہیں، یہ اس کو یاد الہی حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ اصل یاد تو دل کی ہوتی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہرگز آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے گا جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس کا ہر کام افراط و تفریط پر مشتمل ہے۔ تو اللہ کی یاد تو دل سے ہوتی ہے سامنے۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا دل ہمارے قول کی گواہی نہیں دیتا۔ زبان سے تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ایک تو دل گواہی نہیں دیتا، پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ سارے دنیا پرستی کے ہیں، دنیا داری کے ہیں۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں انسان کو اس کا مقصد واضح طور پہ بتایا گیا ہے، بالکل واضح طور پہ، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ منزل ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے پر دوڑ لگاؤ۔ اور یقیناً ہمیں دوڑنا چاہیے سامعین اکرام، کیونکہ وقت کم ہے اور منزلیں بہت باقی ہیں، منزلیں بہت ہم نے طے کرنی ہیں، تو لہٰذا ہمیں دوڑ لگانی چاہیے۔ ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو۔ تو یہ ایک بات ہے سامعین اکرام، یہ آیات میرا جی نہیں چاہ رہا کہ ان آیات سے میں ہٹوں، بلکہ بہرحال وہ ایک ترتیب تو ہم نے کرنی ہے اور مضمون کو بیان کرنا ہے۔ تو ان پہلی جو 3 آیات ہیں جو میں نے آپ 47، 48، 49، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مضمون ہے، اس میں جزائے اعمال کا مضمون موجود ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جزائے اعمال کیوں اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے ثابت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر تخلیق کا ایک نتیجہ ہے، ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم، ہر چیز با مقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ تمام کائنات آپ دیکھ لیں، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے سورج، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ نتیجہ تو مرتب ہو رہا ہے نا، یعنی بہت بڑا سرکل جو ہے بارش کا اور پانی برسانے کا، وہ تو سورج سر انجام دے رہے ہیں۔ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی، تو وہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سورج کی تپش سے وہ پانی بخارات بنتے ہیں، ہوائیں اس کو لے کے جا کے بادل بنا دیتی ہیں، بادل جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ایک نتیجہ ہے، ایک مقصد تخلیق ہے، اس کا پھر ایک نتیجہ ہے۔ ہم کو دیکھیں، اب ایک میں تھوڑی سی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا خلاصہ اور شاہکار ہے۔ ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں نا سامنے کرم، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب یہ ایک تخلیق ہے، بامقصد ہے، اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان اچھی یا بری زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے پہلو سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ہم جو ہیں بہت سے لوگ بری زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، فضول زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں، کیا اس کا ایک نتیجہ نہیں ہونا چاہیے؟ بہت سے یعنی کم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف ہیں. مقصد حیات، اللہ ان کا مقصد حیات ہے، اللہ کی راستے میں وہ جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. کیا اس کا ایک نتیجہ نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً اللہ دیکھیں یہاں نتائج مرتب نہیں ہو رہے، انسان کی پیدائش کے نتائج مرتب نہیں ہو رہے. گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کے مقصد تخلیق بھی ہمیں پتہ ہے اور اس کے نتائج بھی مرتب ہو رہے ہیں. ہر روز جو ہے آپ کے دسترخوان پہ یعنی بہت سے لوگوں کی دسترخوان پہ گوشت موجود ہوتا ہے، خواہ وہ چکن کا ہو یا مچھلی کا ہو یا مٹن ہو یا بیف ہو، گوشت سے آپ استفادہ، یعنی یہ نتائج ہیں. جانور پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے نتائج مقصد ہے اس کا انسان کے لیے، وہ نتائج آپ کے وہ آ جاتے ہیں آپ کے دسترخوان پہ، اس کے نتائج. انسان دیکھیں یہ بات میں ذرا آہستگی سے کروں، تھوڑا سا اس کو غور کریں. انسان کی زندگی کے نتائج مرتب نہیں ہو پا رہے، ٹوٹلی نتائج جو ہے، یا انسان کا جو مقصد حیات ہے، زندگی ہے، زندگی کا جو نتیجہ ہے وہ اس وقت دنیا میں سامنے نہیں آ رہا. تو لہٰذا ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، انسان کا اپنا جوڑا ہے، یعنی عورت مرد عورت جوڑے ہیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں. اب یعنی اس میں مذکر مؤنث کی بات نہیں ہے، جوڑا ہے، ہر چیز جوڑے ہیں. یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، ظاہر ہے، اس کا جوڑا جو ہے وہ باطن ہے. ظاہر باطن، تو باطن تو اب بھی موجود ہے لیکن نظروں سے پوشیدہ ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے پردے ہم نے ہٹا دیے، آج تیری نظر تیز ہے. دوزخ کو بھی دیکھ لے گا، جنت کو بھی دیکھے گا اور حقیقت کو بھی دیکھے گا. آپ کی جو جسم ہے آپ پر گواہی دے گا تو آپ تم دیکھ لو گے. تو بہرحال سامعین کرام، جنت یہ آخرت جو ہے، یہ دنیا اور آخرت، ظاہر اور باطن، یہ جوڑا ہے. تو ہم نے جوڑے کو دیکھیں، اگر آپ اگنور کر دیں، یہ مضمون ویسے بیان کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی ایک چیز کے جوڑے کو اگر آپ اہمیت نہ دیں تو پھر آپ کو نتائج، پھر آپ کیسے نتائج مرتب کریں گے؟ آج کل جو ہے یہ قلمیں لگتی ہیں درختوں میں، قلمیں لگاتے ہیں. اگر آپ قلم نہ لگائیں تو آپ بہتر نتائج نہیں حاصل کر سکتے. اسی طرح انسان ہے سامنے کرم، انسانی زندگی ہے، ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے. یہ کائنات اس دنیا کو ہمارے لیے نعمتوں سے بھر دیا ہے. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم وہ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو یہ نعمتیں، یہ زندگی، ظاہری زندگی، اس کا جو جوڑا ہے وہ باطنی زندگی ہے. اور ہمیں زندگی گزارنی ہے باطن کے لیے. ہمارا مقصود چونکہ ظاہر نہیں ہے، یہ ابھی آگے آیات آئیں گی. ما ارید منہم من رزق وما ارید منہم ان یطعمون، میں ان سے رزق کا طالب تو نہیں تھا کہ یہ دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لے. تو ظاہر باطن، ہمارا سامنے کرام جو ظاہر ہے، ہمارا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے. دیکھیں دو قسم کی روح ہے ہمارے اندر، حیوانی اور ربانی. حیوانی روح تو وہ کتے بلی اور چوہے اس میں موجود ہوتی ہے، حیوانی روح. لیکن ہمارے اندر دو روحیں ہیں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے. اور روح حیوانی تو ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا ہے، یعنی قرار پکڑتا ہے، تو اس میں تو وہ روح حیوانی موجود ہوتی ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے اور اپنے
ترقی کے مدارج طے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو تب وہ روح ربانی بھی اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذرا غور سے سنیں اور سامعین اکرام، فائدے اور نقصان کی بات ہے۔ اصل میں ہم چونکہ دنیا دار ہیں، دنیا کی فائدے کی بات کرو تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا فائدہ بیان ہو رہا ہے بھئی؟ کتنا فائدہ ہے؟ کتنے روپے کا فائدہ ہے؟ کیا کوئی اقتدار ملے گا؟ کوئی کرسی ملے گی؟ کوئی پیسے ملیں گے؟ یہ ان طریقوں پہ جب بات ہوتی ہے نا تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب روحانی نعمتوں کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اپنے باطن کو اگنور کیا ہوا ہے، ہم اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک رویہ ہے سامنے کرام، اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رب کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا رب سے تعلق کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں۔ رب ہے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی اور تعلق ہے ہمارا اپنے رب سے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، یہ بات میں نوٹ کر رہا ہوں، قرآنی آیات کا ترجمہ ہے یہ، اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، تو اب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی بھی آپ نہیں کر سکتے جیسا کہ کرنی چاہیے۔ یہ ذرا ایک جملہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ آپ کا مقصود واحد نہیں ہے، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ اس کی بندگی، اطاعت، عبادت کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتی۔ جو کچھ ہوگا اس کے بعد، جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کی خواہشات نفس ہوں گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کی خواہشات نفس ہوں گی، اور خواہشات نفس کے اگر آپ غلام بن گئے تو دنیا میں شرمندگی اور آخرت میں شدید عذاب۔ یہ آیات الہی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کو منزل بنانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب۔ ہم نے تو بھلا دیا ہے اللہ کو بحیثیت مقصود، مطلوب و محبوب، بھلا دیا ہے۔ ہمارا مقصود، مطلوب اور محبوب دنیا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا مکان، یہ میری گاڑی، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے پیسے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا کارخانہ، یہ میری کرسی، یہ میرا گریڈ 22 تک، گریڈ 22 ہے نا، اس سے آگے تو گریڈ ہے نہیں شاید، تو بس یہ میرا گریڈ۔ گریڈوں سے آپ پہچان کراتے ہیں نا اپنے آپ کی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں پنڈی گیا تھا اپنے کسی کام سے، بڑے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، تو میں کچھ ایک دکان میں کھڑا ہوا تھا، 2 اصحاب آئے، ایک صاحب تھے اور ایک ان کے چمچے تھے۔ تو چمچے نے آ کے پہلے دکاندار سے تعارف کرایا کہ یہ گریڈ 22 کے افسر ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنا گریڈ جو ہے بتایا کہ میرا یہ گریڈ ہے۔ تو یہ سارے گریڈ وغیرہ سامان اکرام، یہ دنیا اور یہ بس یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ آپ کا پیسہ آپ کے پاس رہے گا یا آپ لے جا سکیں گے، نہ یہ مال و دولت، نہ کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ وہ ہم میٹرک میں تھے نا، ایک نظم آتی تھی کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، جو مضمون ہے سورہ زاریات کا آخری جو رکوع ہے،
بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں جو ہم نے آیت پڑھی ہیں سامعین کرام کہ 47 سے 50 تک 51 تک، یہ جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں ہماری منزل بتا رہے ہیں کہ منزل ہے کیا تمہاری، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، وہی منزل ہے تمہاری۔ نہ دوڑے تو انی لکم منہ نذیر مبین، اس کی طرف سے میں تمہیں واضح طور پہ خبردار کرنے والا، خبردار، ناکامیابی ہے، خسران ہے، نقصان ہے۔ اور طریقہ کار کیا ہے سامعین کرام؟ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بناؤ۔ اللہ تک پہنچنا ہے سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو خواہشات نفس نہیں، اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اس میں بہت بڑا مضمون ہے سامنے کرام، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، نہ عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں، محبت میں، مقصود میں، مطلوب میں، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، واحد اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا مزید انشاءاللہ، جو آگے آیت آ رہی ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی قدرت بتا رہے کہ وإنا لموسعون، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھیں زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مٹیریل کے پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، ابتداءً پیدا کیا ہے، بغیر مٹیریل کے پیدا کیا ہے، ورنہ اتنا مٹیریل کہاں سے آ گیا آپ مجھے بتائیں؟ وہ تو پھر سائنسی آپ کے وہ ہیں جو بھی ہیں، لیکن اللہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا، اس کائنات کو سجایا، کروڑوں سال اس میں لگے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس میں زمین میں ہمارے لیے نعمتوں سے بھر دی ہے زمین۔ پھر ہمارے آغاز ہوا، یعنی پھر ہمارے آنے کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنایا، روح کو منتخب کیا اور اس میں ڈالی روح۔ پہلے جو انسان ہے وہ اسی طریقے سے بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے ظاہر قالب کو برابر کر لوں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، پھر اس کو تم سجدہ کرنا۔ تو انسان مسجود ملائکہ ہے کیونکہ اس میں ایک قیمتی روح موجود ہے، روح ربانی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اللہ کا امر، اللہ کی پھونکی ہوئی روح۔ تو یہ کوئی چیز ہے نا سامعین کرام؟ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل، یہ سب چیزیں تمہیں سجدہ کیسے کرتی؟ تو بہرحال سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں طبیعت در نہیں آتی۔ میں محسوس ایسا کرتا ہوں کہ لوگوں کو اگر بہت بھی کھلے طور پہ بتا دیا جائے، لیکن اس کی طبیعت جو ہے اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، وہ رجحان پیدا نہیں ہوتا، وہ ایک جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کو میں مقصود واحد بنا لوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی خاص کر دوں اور کہہ دوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا چاہیے۔ اور اگر ہم نے نہ کی، یعنی اللہ کو اپنا مقصود واحد نہ بنایا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر دوڑے نہیں، تو پھر پیغمبر کی طرف سے خبرداری ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ آیت نمبر 50 اور 51 میں ایک جملہ ہے بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے،
کہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ تو بہرحال دیکھیں یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر تم دوڑے نہیں، چلے نہیں، دوڑے نہیں، دوڑو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اگر نہ دوڑے نقصان، بالکل واضح نقصان۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامعین کرام، کسی مغالطے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو دل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل اللہ کا ہے، یہ عرش رحمان ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت الرحمان ہے۔ اس کی صفائی کر کے اللہ کو اس میں لانا چاہیے، اور اس کے پھر اپنے طریقے ہیں جو آپ جان سکتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اس کی بھی انشاءاللہ پھر تفصیل کریں گے، وہ دوسری۔ انی، اگر نہ کیا، نفس کو معبود بنا لیا، کسی کی بھی بات مان لی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ تمہارا خدا ہے۔ اگر تم نے کسی اور کو اپنا الہ بنا لیا تو اس کے انجام سے بھی میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف طور پر۔ اب ان آیت کی تلاوت، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون We constructed the universe with power and we are expanding it. والأرض فرشناها فنعم الماهدون And the earth, we spread it out. How well we prepared it. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون We created all things in pairs, so that you may reflect and ponder. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين So flee towards God. I am to you from him a clear warner. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين And do not set up any other God with God. I am to you from him a clear warner. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔